جی بھائی، کیا دیکھ رہے ہیں کہ کس طریقے سے یہ جوڈیشل سسٹم جو ہے اور کس طریقے کے فیصلے کر رہا ہے، جبکہ ایک چیز بالکل واضح ہے کہ بیٹی بھی موجود ہے، باپ بھی موجود ہے، اور اس کے بعد بھی اس قسم کے فیصلے آ رہے ہیں کہ جو بالکل ہی انصاف کے تقاضے سے بالکل ہٹ کر چلتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ نے سوال بہت اچھا کیا۔ میں کل سے یاد کر رہا ہوں، ایک لیڈی ایڈوکیٹ تھیں جنہوں نے آج سے 2-3 سال پہلے ٹی وی پر ایک پروگرام کیا تھا، اور اس میں کہا تھا کہ ہماری جوڈیشری جو ہے، عدلیہ جو ہے، وہ 10 ہجری کے بعد سے جو ہے نا وہ بدل گئی ہے، ناکام ہو گئی ہے، اس میں کوئی نظام نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، نظام عدلیہ ختم ہو گیا کس دن سے؟ جب سے ثقیفہ ہوا۔ ثقیفے کے بعد سے نظام عدلیہ نہیں ہے، اور حقیقت ہے آج دیکھ کے مجھے یہ اس لیڈی ایڈوکیٹ کا جملہ یاد آ رہا ہے، میں بھول رہا ہوں، نام مجھے یاد نہیں آ رہا، کہ ہمارے ملک میں نظام کوئی نہیں ہے۔ اگر نظام ہوتا تو کم سے کم اس باپ کو بیٹی سے ملنے دیا جاتا، ٹھیک ہے، نہ کہ ایک ڈرامہ رچایا جاتا عدالت کے فلور پہ۔ یہ ایک عدالت کے فلور پہ ڈرامہ رچایا گیا، ایک سازش ہے، اور ایک منظم سازش ہے۔ ابھی میں یہاں کھڑا ہوا تھا تو مجھے ایک بات کا احساس ہوا جب سوال ایک اینکر نے کیا، صحافی نے کیا، کہ جناب ایم این اے، ایم پی ایز، وزراء، منسٹرز کیوں نہیں بول رہے؟ وہ بولیں تو کیسے بولیں، کس لیول پہ آ کے بولیں؟ کہ مجھے تو یہ لگ رہا ہے کہ ان کی خاموشی بتا رہی ہے کہ وہ اس اغوا میں شامل ہیں۔ اگر وہ اغوا میں شامل نہیں ہوتے تو وہ بولتے، اس بچی کے حق میں بولتے، اس بچی کے باپ کے حق میں بولتے۔ اور دوسری بات، آپ عدلیہ کی اگر کریں تو میں تو کیا خوب کہوں چیف جسٹس صاحب کو کہ یہ عدلیہ قاضی پاکستان سموسوں پہ، پکوڑوں پہ، کولڈ ڈرنک پہ، ناچنے پہ، گانے پہ، کھیلنے پہ، سونے پہ، چلنے پہ سو موٹو ایکشن نوٹس لے سکتا ہے، اغوا ہونے پہ نہیں لے سکتا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ عدلیہ کے ہاتھ بندھے ہوئے، اور عدلیہ کے ہاتھ بندھے ہوئے تو پھر میں اپنے واپس جملے پہ آ رہا ہوں کہ اس عورت نے 3 سال پہلے غلط نہیں کیا تھا کہ عدلیہ کا نظام پاکستان میں ہے ہی نہیں، عدلیہ کا نظام ختم ہو گیا، دفن ہو گیا۔ اگر نظام ہوتا تو کم سے کم اس بچی کے ماں باپ جو سرٹیفکیٹ لے کے گھوم رہے ہیں کہ ہماری بچی 14 سال کی ہے، اگر وہ جھوٹ ہے تو نادرا کے پورے ادارے کو آگ لگا دی جائے۔ ایف آئی اے جو پاسپورٹ بنا رہا ہے، ایف آئی اے کے اس پاسپورٹ کو آگ لگا دی جائے، کیونکہ پاسپورٹ جھوٹا ہے عدلیہ کے لحاظ سے، کیونکہ رپورٹ ڈاکٹر کی سچی ہے۔ یہ تو 500 روپے دے کے ابھی میں چلا جاؤں ایک چھوٹا سا زخم لے کے اور میں کہوں 500 روپے دے کے سول میں یا جنا ہاسپٹل میں کہ میرا میڈیکل بنا دو، تو وہ آپ کے نام پہ ہی میرا میڈیکل بنا دیں گے، اس شخص نے مارا۔ زمانہ جانتا ہے، کوئی نئی بات نہیں ہے۔ یہ پاکستان کا نظام ہے کہ جس کو خریدا جا سکتا اور خریدا گیا ہے۔ کیوں سائیکیٹرسٹ کو نہیں شو کیا گیا؟ سائیکیٹرسٹ کے پاس بھیج دیتے دعا زہرا کو۔ کیا عدالت کے پاس اتنا کامن سینس نہیں تھا؟ ایک جج کے پاس اتنا کامن سینس نہیں تھا؟ اس بچی کی آنکھوں سے ڈر نمودار ہو رہا تھا، لیکن یہ عدالت کو نظر نہیں آیا، مجھے اور آپ کو نظر آ گیا۔ اچھا، جوڈیشل سسٹم کو دیکھتے ہوئے جس طرح کے جو فیصلے کیے جا رہے ہیں تو بالکل انصاف کے تقاضوں سے الگ ہیں۔ ایسے میں آپ اس وقت قوم کی ماؤں کو، بہنوں کو، خصوصاً والدین کو آپ کیا پیغام دیں گے کہ کس طریقے سے ہم کو لے کر چلنا چاہیے؟ کیونکہ جب جوڈیشل سسٹم اس طریقے کے فیصلے کرے گا تو میرا نہیں خیال ہے کہ اس کے بعد کوئی ماں بہن بیٹی محفوظ رہے گی۔ دیکھیں، میں سب سے پہلے تو ان والدین سے یہ کہتا ہوں کہ اپنے بچوں کو نا اتنا پیار دیں کہ ان کو باہر کے پیار کی ضرورت نہیں پڑے، پھر چاہے وہ پیار دکھاوے کا ہو یا سچا ہو، ٹھیک ہے۔ دوسری طرف بچوں سے میں ایک ریکویسٹ یہ کرتا ہوں کہ باہر کا کوئی بھی شخص ہو، آپ کو کتنا ہی محبت دے، کتنا ہی سب کچھ دے دے، آپ اس کے طرف نہیں جائیں۔ کیونکہ آپ کا یہ پیار 2-4 سال کا ہے، ماں باپ نے آپ کو 14 سال پالا ہے، 18 سال پالا ہے، 20 سال پالا ہے، ان کے پیار کو آپ نے 2 دن کے پیار کے چکر میں پیچھے چھوڑ دیا۔ عدالت کو تو کم سے کم، پاکستان کی عدالت کو اس وقت یہ فیصلہ کرنا چاہیے تھا جو آنے والے وقت کے لیے مثال بن جاتا، لیکن انہوں نے تو فیصلہ ایسا کر دیا کہ جناب پنجاب میں 16 سال کی بچی کی شادی ہو جاتی ہے، سندھ میں 18 سال کی بچی کی شادی ہو جاتی ہے۔ آپ نے تو شریعت کورٹ کو ٹھڈے مار دیے، ٹھیک ہے، شریعت کو آپ نے ملوث خاطر رکھا نہیں، اپنی مرضی کے۔ میں تو مجھ پہ اگر کوئی توہین عدالت کا کیس لگانا چاہے شوق سے لگائے، عدالت شوق سے لگائے، میں تو کہہ رہا ہوں عدالت، جج، وکلا سب بک گئے۔ اس کے آگے میرے پاس کوئی جواب، اس بات کا جواب نہیں ہے۔ یہ سب کے سب پورا سسٹم بکا ہوا ہے۔ وہ سفید شلوار قمیض میں آنے والا نامعلوم، یہ تو ہمارے ملک کا المیہ ہے۔
راتوں کو چار دیواری اور چادر کا تقدس پامال کر کے جب ہمارے جوانوں کو اٹھایا جا رہا تھا وہ لوگ نامعلوم تھے. آج تک نہیں پتہ لگا, 7 10 سال ہو گئے, وہ بیچارے آج تک گھر واپس نہیں آئے. ٹھیک ہے, وہ نامعلوم تھے. دعا زہرا کو عدالت سے باپ کا ہاتھ چھڑا کے وہ اپنے آپ کو باپ کہتا ہوا لے کے چلا گیا. کسی کو یہی نہیں معلوم کون ہے, سب یہی کہہ رہے ہیں نامعلوم ہے. تو اگر نامعلوم ہے تو بھائی آپ کے لیے نامعلوم ہے نا, پھر کہو اگر ہم معلوم کر لیں تو پھر وہ اس کو ہمارے حوالے کر دینا, پھر ہم جانے اور وہ جانے. اگر عدالت کچھ نہیں کر سکتی تو توہین عدالت کا کیس لگانا آپ کھل کے لگائیں. لیکن عدالت بکی بھی نظر آ رہی ہے, جج بکا ہوا نظر آ رہا ہے, مجبور نظر آ رہا ہے کہ وہ یہاں سے بھی فیصلہ نہیں ہوا اور بچی کو جو ہے نا لاہور بھیج دیا گیا. یہ مافیا کیا ہے,